لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد پھر دھمکیاں اور الٹیمیٹم جب ملنے شروع ہو جائے تو پھر ہم تو الٹیمیٹم کے آگے تو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، جھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں نے شہباز صاحب کی سپیچ تیار تھی، شام کو انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کرنا تھا، سپیچ ان کی ریڈی تھی، میں نے سپیچ دیکھ لی تھی، اور میں نے پھر ان کو چند گھنٹے پہلے میں نے کہا انہوں نے دھمکی دی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، اب الٹیمیٹم کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا، عنان حکومت کو سنبھال لیا، پھر اس کے بعد کڑوے فیصلے بھی کرنے پڑے پاکستان کو بچانے کے لیے ڈیفالٹ سے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے جب فیصلے ہوئے تو پھر ایک مجبوری تھی جو ہمیں کرنی پڑی۔ تو میں شہباز شریف صاحب کو بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے معاملات کو سنبھالا، اور ڈار صاحب کو میں بھرپور شاباش دیتا ہوں جنہوں نے ایک معاملے کو سنبھالا۔ ابھی بجلی مہنگی ہے تو کیا متبادل کیا طریقہ ہے جناب صدر، مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ مہنگی بجلی کو سستا اگر فوری طور پہ ہم نہیں کر سکتے تو کیا راستہ اختیار کریں جس سے ہم یہ کام کریں؟ ذرا اس پہ آپ دو حرفی جواب دیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ سر ابھی تو جو ٹیکس کے ریٹس ہیں، ہماری وہ پروپوزل تھی کہ ٹیکس کے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا جائے، اور جو ٹیکس لگا رکھے ہیں ان کو سردیوں میں لے جائیں تاکہ عوام کے اوپر جو فوراً بجلی کے بل زیادہ ہیں اس کا ریلیف فوراً مل جائے۔ اس کے علاوہ سر اور تو کوئی ریلیف نہیں، آلٹرنیٹ پہ جانے کے علاوہ، یا سولر کو بھی ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ گھریلو صارفین کی بھی بات کریں ذرا سر جی بالکل، ہمیں ان کے لیے کچھ یونٹس کی رکھنی چاہیے، پرسنٹیج کے کتنے یونٹس تک انہیں ہمیں کنسیشنری ریٹس کے اوپر یونٹس دینے چاہیے، کیونکہ عوام کی جتنی مہنگائی ہو گئی ہے سر، سفید پوش عوام کا زندگی گزارنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں ان کے لیے سب سے پہلے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی انڈسٹری اور باقی کے جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن سفید پوش عوام کو اس وقت ہمیں سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ حل کیا ہے؟ حل سر ریٹس کم کرنے ہوں گے ہمیں، انکم ٹیکس چونکہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس ہیں اس کے اوپر زیادہ، وہ ہمیں ریٹس کو کم کرنا ہوگا تاکہ ہم امیجیٹ ریلیف دے سکیں، اور جو ٹیکسز ہیں انہیں پچھلے جو ٹیکسز تھے جو اب آ رہے ہیں ہمیں ان کو آگے سردیوں میں لے کے جانا ہوگا تاکہ سردیوں میں نارملی بجلی کے بل جو ہیں وہ کم آتے ہیں، سوائے ریٹس کم کرنے کے، ٹیکسز کو کم کرنے کے سر اس کے علاوہ کوئی ریلیف۔ یا سولر پہ ہم جائیں، ہمیں سولر، کیونکہ اس وقت سے سولر بھی جو لوگ لگا رہے ہیں انہیں اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، سولر نیٹ میٹرنگ نہیں ہو رہی، سولر کے میٹرز نہیں لگ رہے، کیونکہ اس میں ساری انویسٹمنٹ تو ایک انڈیویجول کی ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹ سے نہ پیسہ لیا جاتا ہے نہ بینک سے پیسہ لیا جاتا ہے، جو بھی آپ نے سولر کے پینلز لگانے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ گرڈ میں بجلی بنا کر پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں سولر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ باقی بھی اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچیں آپ کہ اس مسئلے کو ہم نے پرائرٹی پہ، اگر ہم پاور میں آتے ہیں، اگر ہم الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ، تو پھر اس کو ہمیں ٹاپ پرائرٹی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس کے حل کیے بغیر ہم جو ہے نا وہ غریبوں کا تو خاص طور پہ غریبوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، اپنی بزنس کمیونٹی کو جو ہے نا وہ اور انڈسٹری کو ہم صحیح طرح چلا نہیں پائیں گے۔ یہ ہے یا جو لائن لاسز ہیں، جو اوور ہیڈز ہیں، وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈالتے ہیں اور ان سے ریکور کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی۔ اکنامک ریفارمز آرڈر کی میں جو بات کر رہا تھا، اس میں پرائیویٹائزیشن بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو میں آپ سے کہہ نہیں سکا۔ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے آ کے پاکستان کے بینکوں کو پرائیویٹائز کیا، ہم ہی ہیں جنہوں نے پرائیویٹ بینکس کو آ کے اجازت دی کہ آپ بھی آئیں اور کام کریں، ہم ہی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزوں کو پرائیویٹائز کیا، انشورنس کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا، اور پھر آپ کی کمیونٹی کے کئی لوگ بینکوں کے مالک ہیں، وہ اس زمانے کے مالک ہیں جب ہم نے پرائیویٹائزیشن شروع کی تھی۔ ہم نے ایٹمی طاقت پاکستان
کو اللہ کے فضل و کرم سے بنایا تو ہے نا ہم نے. یعنی ہم نے اتنا بہت بڑا وہ ایک تاریخی دن تھا جب پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے. تو ایٹمی قوت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا اکنامک قوت بھی بن جاتے تو آج کہاں ہوتے. آپ اندازہ کریں, آپ دنیا میں سبز پاسپورٹ کی آج کیا حیثیت ہوتی. لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے. مجھے پرانی مثالیں دوں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ صحیح بات ہے کہ اگر آپ اکنامک پاور بھی ساتھ ہوتے تو آپ کی طرف سے کبھی کوئی انگلی اٹھا کے بھی آپ سے بات. لیکن آپ آج انفارچونیٹلی ہم نے آئی ایم ایف کو بائے بائے کہا. آج پھر آئی ایم ایف ہمارے لیے ایک مجبوری بن چکا ہوا ہے. $1 بلین کے لیے ہم کشکول لے کے جاتے ہیں, آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں, دنیا کے ہمارے اپنے دوست ملکوں سے جا کے پیسہ مانگتے ہیں. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جائیں گے اپنے دوست ملکوں کے پاس کہ جناب ہمیں اتنے پیسے دے دیں. یہ دکھ کی بات ہے کہ 2017 میں ایسا نہیں تھا, بالکل ایسا نہیں تھا. اور وہ دوست ممالک ہمیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. 1998 میں جب ہم ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس وقت اتنی عزت آپ کی ہوئی تھی, آپ کے دوست ممالک یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان ہمارا ایک رکھوالا ہے. ہم خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ہمارے اوپر کوئی امتحان کا وقت آئے تو پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن کیا ہمیں پتا تھا کہ آج ہم ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں اور 10-20 سال کے بعد ہم پھر $1 بلین کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے. سوچنے والی باتیں ہیں, بہت افسوسناک باتیں ہیں. اور پھر آپ اپنا جو ہے نا وہ, لیکن یہ کام ہم نے خود کیا ہے. یہ کلہاڑی اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ماری ہے. ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اپنا بات پہ, چھوٹی سی بات پہ, اس کا بھائی ہے وہ چھوٹا جسے حسن جس کا نام ہے, اس سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا چھٹی تمہاری, تم پرائم منسٹر نہیں رہے اس ملک کے, اور ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی. یہ فیصلہ ہمارے وہ جج صاحبان کر رہے ہیں. اب بتائیں کوئی ایسا ہے بندہ اس ہاؤس میں جو اس فیصلے کو اپروو کرتا ہو؟ کیوں 2017 کا سینٹیمنٹ دیکھیں آپ. قوم کا سینٹیمنٹ اس وقت کیا تھا؟ قوم کیا سمجھ رہی تھی کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارا روپیہ مضبوط ہے, بینک جو ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ ڈاکٹر 6%, 6.25%. آج کتنا ہے؟ 22%. آپ نے جب چھوڑا تھا تو 5.5 تک. جب 2017 کی بات کر رہے ہیں کہ 5.5 پہ میں نے چھوڑا تھا, وہ جب شاید خاقان عباسی نے چھوڑا تو وہ 6% تھا, 6.25, 5.5 یعنی 5.5 میرے زمانے میں. اور آج 22%. مجھے بتائیں 22% پہ کون یہاں انڈسٹری لگائے گا, کون بزنس کرے گا؟ تو وہ ہے کہ اپنا کوئی ظلم سے بھی آگے یعنی کہ معاملہ بڑھ گیا ہے, اور صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. تو میں تو ابھی بھی ڈار صاحب سے میری چند دن پہلے بات ہوئی تھی, پاکستان آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ڈار صاحب ایسا کوئی جو ہے وہ آپ بنائیں جو ہے وہ نظام کہ جو پیسہ انڈسٹری میں جاتا ہے یا جائے انڈسٹری میں, کوئی کوشچنز نہ پوچھیں آپ اس سے. تو یہ ہمیں بڑی, اس میں مجھے پتا ہے کہ کہاں سے رکاوٹیں آئیں گی, اور رکاوٹیں اصل میں آج نہ ہوتی, ایک بھی رکاوٹ نہ ہوتی اگر 1990 کے مومنٹم کو ہم آج جاری رکھتے. وہ جاری نہیں رہ سکا. انفارچونیٹلی جو ہے وہ بیچ میں 2.5 سال کے بعد ہماری حکومت توڑ دی گئی, اور پھر سپریم کورٹ نے ہمیں دوبارہ بحال کیا, لیکن پھر بھی وہ گورنمنٹ آگے نہ بڑھ سکی. وہ معاملہ وہیں ٹھپ گیا, تو ٹھپ ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں
بہادری دلیری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. ہمارا بھی ایک ضمیر ہے, قومی ضمیر ہے, ہماری بھی ایک قوم ہے, 25 کروڑ عوام ہیں, یہاں رہتے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں کی بے روزگاری کو دور کریں. ہمارا فرض بنتا ہے, یہ رائٹ ہے ہمارا, کہ ہم ان کی بے روزگاری کو دور کریں, پسماندگی کو دور کریں, اپنے ملک کے اندر جہالت کو دور کریں, لوگوں کو, بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. ہمارے ہسپتال بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہسپتال ہونے چاہیے. اور یہاں پر بھی ہم سمجھتے ہیں, ہم نے تو ابھی تو گرین یہ جو ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا تھا, ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی غریب جو ہے وہ علاج کے بغیر جو ہے نا وہ نہ رہے, اور جس کے پاس پیسے نہیں تو اسٹیٹ رسپانسبل ہونی چاہیے اس کے علاج معالجے کی رقم کو ادا کرنے کے لیے. یہ اس طرح کا معاشرہ ہمیں پاکستان میں بنانا ہے, اور یہ تبھی بنے گا کہ ہم اپنا ایک دفعہ جو ہے وہ پالیسی بنائیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر برسوں عمل ہو, اور برسوں نہیں دہائیوں عمل ہو, اور پھر جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم چاند پہ تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا, G20 کے تو ہمیں آج ممبر ہونا چاہیے تھا. پاکستان دنیا میں ایک یعنی کہ جیسے کہ ہمارے 2017 میں, زیادہ دور نہ جائیں, میں 1990 سے اب 2017 میں آ گیا ہوں, یعنی کہ 2017 میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کی جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب 24ویں معیشت بن جائے گا ان 2000. G20 میں ہم چلیں گے 2030. 24 تو بن گئے تھے جی آلریڈی جب آپ تو 24ویں معیشت بن چکی تھی پاکستان کی, اور پھر 53,000 ہماری جو تھی وہ اسٹاک ایکسچینج پہ 53,000 پوائنٹس پہ پہنچ چکے تھے, جو کہ اب کراس کی ہے آفٹر اباؤٹ مے بی 8 ایئرس. تو آپ اندازہ کریں, اب 7 ایئرس کے بعد آج وہ 53,000 پوائنٹس کو کراس کیا ہم نے, کوئی نہیں ہو سکا اس سے پہلے. اور اس کے بعد پھر روپیہ اتنا مضبوط تھا کہ 104 روپے سے ہم نے اس کو لیفٹ رائٹ نہیں ہونے دیا, باندھ کے رکھا 104 کے اوپر, اور پھر 4 سال باندھے رکھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے آنا چاہیے, تو بتا دیں کہ کتنا آنا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لے کے آؤں گا, لیکن آپ بتا تو دیں نا کہ کتنا ہونا چاہیے. اگر آپ میری بات سمجھیں, اگر 1990 والا مومنٹم جاری رہتا تو آج 104 نہیں, آج روپیہ شاید 50 روپے کا, ڈالر 50 روپے کا ہوتا اس ملک پہ, شاید اس سے بھی کم ہوتا. اور پھر اس کے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپورٹر کو نقصان ہوتا, ایکسپورٹر بھی اسی حساب سے, اسی تناسب سے کما رہا ہوتا. کوئی اپنا, اور چیزیں بھی یہاں سستی ہوتی, مہنگائی بھی نہ ہوتی, انفلیشن بھی نہ ہوتی, اور ملک کے غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا, امیر بھی سکھ کا سانس لے رہا ہوتا, سب یہاں پر ماشاءاللہ خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے. اور پھر جو ہے وہ ملک دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا. اور یہ اس طرح کے مقدمے ہیں کہ بھائی سے تنخواہ نہیں لی, تو کس کا جا کے گلا پکڑے ہم, کس کو قصوروار ٹھہرائے. تو اتنا اچھا ملک چلتا چلتا جو ہے وہ ہم نے خود اس کو گرا دیا, اور پھر کس کے حوالے کر دیا, کس کے حوالے کیا, جو روپے کو بھی تباہ و برباد کر گئے, ترقی کو بھی تباہ و برباد کر گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں, اٹھا لیں 2018 میں 17 میں ہم کہاں تھے, اور 2020 میں ہم کہاں تھے, 2021 میں ہم کہاں تھے, ذرا حساب لگا لیں. بیٹھیں یار میں اس دن تو یہاں لاہور کے جو ریلی میں نے مینار پاکستان پہ کہا, ایسے بل بنے تھے, بالکل صحیح بل دونوں میں نے وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ یہ تھا میرے زمانے میں بل, 1,000 روپے کا بل, جو آج 12,000 روپے کا ہے. 12,000 کہاں سے دے گا, کسی کے پاس 2-3 ہزار کا بل آتا تھا, وہ 50,000 کا بل کدھر سے دے گا آج. وہ تو یا تو خودکشی کرے گا, اللہ نہ کرے, یا وہ اپنا جائیداد بیچے گا, یا وہ اپنے اثاثے بیچے گا.
اب بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے اثاثے بیچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قوم کدھر جائے گی؟ 130 کروڑ روپے 30 کروڑ کی آبادی والا ملک جو ہے وہ آج ہم سے کہیں آگے چلا گیا، ہم سے پیچھے تھا۔ 97 کی بات کر رہا ہوں میں، 1997 میں، اس سے پہلے 1990 میں بھی ہمارا روپیہ وہاں کے روپے سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس خطے میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی پاکستان کی ہوتی تھی۔ آج سب سے زیادہ جو ہے وہ جو سستی جو کرنسی ہے وہ پاکستان روپیہ ہے، جو بالکل مٹی میں ملا دیا گیا۔ کیسے ترقی کریں گے آپ جہاں روپیہ جو ہے وہ ڈالر یہاں پہ 250 روپے کا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ روپیہ ڈالر 250 کا ہوگا اور پھر اس کے بعد بجلی کے بل اتنے زیادہ آئیں گے، گیس کے بل آپ کے اتنے زیادہ آئیں گے، اور جو ہے وہ آپ کو اس کے باوجود اتنی اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو مجھے بتائیں کس طرح سے یہ ملک ترقی کرے گا جب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا 22% ہوگا؟ اور یہ فیٹف کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ فیٹف چیز ہے کیا، جو جس میں ہم پہلے گرے لسٹ میں تھے پھر وائٹ ہوئے، اور یہی واقعہ 2013 میں بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ ڈار صاحب کو پتا ہے کیوں؟ ڈار صاحب جی جی، اس وقت بھی ہم گرے لسٹ میں تھا نا جی۔ ورچوئل بلیک میں تھے، پھر ہم 14 میں گرے میں، پھر 15 میں ریموو وائٹ ہو گئے تھے، 20-15۔ یعنی ہم جب آئے تو ورچوئل ہم بلیک میں تھے، پھر گرے میں آئے ہم، پھر وائٹ میں آئے۔ 2 سال۔ لیکن یہ ہے کیا؟ یہ وہی ہے جو میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے آپ سے جو بات کی تھی، یہ وہ ہے۔ اپنی تقریب میں نے تو آپ کے پوائنٹس ابھی لیے ہیں، میں اپنے پوائنٹس پہ تو آیا ہی نہیں ہوں۔ تو ملک کو ڈیفالٹ سے یقیناً بچایا جی، اور میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں۔ ڈار صاحب بھی ان کی ٹیم کے ایک ممبر تھے، بڑے امپورٹنٹ۔ یہ اپنے اقبال ممبر تھے، یہ بیٹھے ہیں اپنا، ہم یہ بھی اس کے ممبر تھے، اپنا خرم دستگیر صاحب بھی، اور مریم اورنگزیب بھی ممبر تھیں۔ ڈار صاحب نے ساتھ مل کے یہ سارے معاملات کو حل کیا، اور پھر بڑی مشکل میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی ہے، بہت مشکل میں۔ میرا قطعاً یہ نیت نہیں تھی کہ ہم اسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو سے کے بعد ہم بھی پاور میں آئیں۔ میرا قطع شہباز صاحب جانتے ہیں، میرے سارے ساتھی جانتے ہیں، پوری پارٹی جانتی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں۔ محترم صدر گرامی، ممبران ایگزیکٹو کمیٹی، جناب شہباز شریف صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب، محترم حسن اقبال صاحب، خرم صاحب، اور مریم نواز شریف صاحبہ، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بہت عرصے کے بعد آج اس چیمبر میں آیا ہوں، اور دنیا بدل گئی اور حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، لیکن ماشاءاللہ چیمبر دن بدن بہتر سے بہتر مجھے نظر آتا ہے، اور آج میں آیا ہوں تو مجھے بڑی اچھی ایک خوشگوار ایک حیرت بھی ہوئی کہ یہاں پر ماشاءاللہ پہلے سے مجھے چیمبر زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ خوبصورت نظر آیا ہے۔ ایک یہ جاندار چیمبر بنے، پاکستان کی اکانومی جاندار ہوگی تو چیمبر بھی جاندار ہوگا، اور پاکستان کی انڈسٹری جاندار ہوگی تو چیمبر بھی جاندار ہوگا۔ پاکستان کی معاشی حالات، اقتصادی حالات، سیاسی حالات اور معاشرتی حالات، سماجی حالات اگر جاندار ہوں گے تو چیمبر بھی جاندار ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم اس چیمبر کو ایک بہت پاکستان کے لیے خوش آئند دیکھتے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ
बिजनेस मैन चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी नुमाइंदगी होती है और आप उनकी बात करते हैं, उनके मसाइल का जिक्र करते हैं, उनको आपस में भी डिस्कस करते हैं, उनके हल के बारे में भी सोच विचार करते हैं, फिर गवर्नमेंट से भी रिव्यू करते हैं और गवर्नमेंट जो है वो फिर आपके मसाइल की तरफ तवज्जो देती। कुछ गवर्नमेंट देती हैं, ज़्यादा देती हैं, कुछ कम देती हैं। ये दस्तूर पिछले 70 साल से ऐसे रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको बदलना होगा। हर गवर्नमेंट को इस पे भरपूर तवज्जो देनी होगी अगर पाकिस्तान की हम सब तरक्की चाहते हैं और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकलता हुआ देखना चाहते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और आज हम खुद आपसे इनविटेशन लेकर आए हैं यहाँ। आपने इनविटेशन हमें नहीं दी लेकिन मैं ये बात गिले से नहीं कर रहा, मैं ये बात एक बड़े प्यार के जज्बे से कर रहा हूँ कि हम खुद हमने आपको अप्रोच किया कि हम आना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा मेरा ज़रा गला थोड़ा सा ख़राब है आजकल, ज़रा आवाज़ में शायद कमी बेशी हो तो ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में क्या मसाइल इकॉनमी फेस कर रही है, क्या गवर्नमेंट्स को करना चाहिए और गवर्नमेंट्स को या हुकूमत को या इवन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। तो जब तक कि आपके मसाइल हम सुने ना, उनको आके आपकी ज़ुबान से ना सुने, तो ज़ाहिर है कि हमें उसका कुछ इदराक नहीं होगा या कम होगा इदराक। जब आपके मुंह से सुनेंगे तो हमें वाकई इस बात का एहसास होगा कि ये मामला कितना सीरियस है। तो इसलिए हमने कहा था कि आपकी बात सुने, आपके मामलात की तरफ तवज्जो दें। और हमारे साथ शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं जो कि साबका सदर भी रहे इस चैम्बर के, मोहम्मद इसाक डार साहब भी आए हैं जो साबका सदर हैं इस चैम्बर के। उनसे ज़्यादा आपके मसाइल को और कौन समझता है, और ये माशाल्लाह हमारी टीम के बेहतरीन मेंबर भी हैं। और इसी तरह से यहाँ पे हासन इकबाल साहब भी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब भी बैठे हैं जो इन मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और हमारी ये छोटी बेटी भी बैठी हुई है जो आजकल समझने की कोशिश कर रही है। मुझे आज